کچی کیری سے آسانی سے بننے والا انسٹنٹ اچار 10 منٹ میں تیار ہو جاتا ہے اور ذائقے میں بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں آپ یہ مزیدار چٹپٹا کچی کیری کا اچار بنائیں اور انجوائے کریں اس آسان سی ریسپی کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں انتہائی آسان ریسپی کچی کیری سے بننے والا اچار۔ یہ کچی کیری اس کی ابھی گٹک کچی ہے، بالکل نہیں پکی یہ، تو اس کا ہم اچار بنائیں گے جو 10 منٹ میں تیار ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو اسی وقت بھی کھا سکتے ہیں اور دھوپ میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ آپ اس کو اسی وقت بنا کے کھائیں یا 2 دن بعد استعمال کریں، اس کا ذائقہ اور زیادہ اچھا ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں نے کچی کیریاں لے لی ہیں، ان کو اچھی طرح دھو کے صاف کر لیا ہے۔ اب ان کو کاٹ لیں گے ہم، 1 بائٹ کا سائز رکھیں گے، بریک بریک جیسے ایک لقمے کے ساتھ لیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت چٹپٹا کھٹا اور بہت ہی اچھا بنتا ہے، یہ جلدی بن جاتا ہے۔ ہفتوں آپ کو اچار دھوپ میں رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اس کو انتظار بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کب اچار بنے گا اور ہم اس کو کھائیں گے۔ کچی کیریاں میں نے اچھی طرح ساری کاٹ لی ہیں، 2 رنگ کی ہیں، ایک کچھ پیلے آم ہیں اس میں اور کچھ زیادہ کھٹے اور فریش آم ہیں، تو اس میں ہلدی اور نمک ڈال لیں گے تو یہ ایک ہی رنگ کے ہو جائیں گے اور ذائقہ ان کا ایک ہی ہوگا، مختلف نہیں ہوگا۔ 1.5 چمچ میں نے اس میں نمک ڈال دیا ہے اور 1 چمچ ہلدی ڈال کے اس کو 5 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ آموں سے جو کھٹا پانی ہے وہ اچھی طرح نکل جائے۔ اس کو کچن میں ہی 5 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے، ایسے نمک اور ہلدی لگا کے ڈھک کے، تاکہ آم تھوڑے نرم بھی ہو جائیں اور ان سے پانی بھی جتنا آم نے چھوڑنا ہے نکل جائے۔ اگلی پروسیس اس کے بعد شروع ہوگا۔ اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اور ڈھک کے شیلف پہ رکھ دینا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں یہ بنائیں مزیدار چٹپٹا کچی کیری کا انسٹنٹ اچار۔ اس آسان سی ریسپی میں آپ کو گھر میں صرف چند مثالوں سے فوری آم کا اچار کیسے بنایا جاتا ہے، اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ کو آسانی سے طریقہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، آپ آسانی سے کچی کیری کا اچار بنا سکیں گے۔ جتنا پانی نکلا ہے اس کا آموں کا ہم نکال دیں گے وہ سارا۔ اب تھوڑی آم ہمارے نرم ہو گئے ہیں، یہ پانی ضائع کر دیں گے۔ ابھی آموں میں کچھ پانی لگ رہا ہے، تھوڑے گیلے محسوس ہو رہے ہیں، تو ہم اس کو تھوڑی دیر اس کو چولہے پہ ان کا پانی خشک کریں گے۔ میں نے کچھ مثالیں لے لی ہیں جن کو ہم نے گرائنڈ کرنا ہے۔ اس میں سونف ہے، رائی دانہ ہے اور میتھی دانہ ہے اور تھوڑا سا زیرہ ہے۔ یہ 4 مثالیں میں نے لے لی ہیں، ان کو فرائی پین میں تھوڑی دیر بھون لیں گے اور بھوننے کے بعد ان کو گرائنڈ کر لیں گے۔ میں نے بھنائی کر لی ہے، اب ان کو ٹھنڈا کریں گے اور گرائنڈ کر لیا میں نے ان کو۔ اب اس میں جو پسے ہوئے گھر کے مسالے ہوتے ہیں وہ ڈال دیں گے، جس میں نمک ہے اور لال کٹی ہوئی مرچ اور پسی ہوئی مرچ، تھوڑا سا دھنیا پسا ہوا استعمال کریں گے، کلونجی ڈالیں گے اس میں تقریباً 1 سے 1.5 چمچ جتنا۔ ہلدی ہے، تو ہلدی پہلے ہم ڈال چکے ہیں اس لیے کم میں ڈال رہی ہوں، اور کٹی ہوئی لال مرچ اور پسی ہوئی لال مرچ 1 چمچ ڈالیں گے ہم۔ آپ ان مثالوں کو حسب ذائقہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، ویسے یہ پرفیکٹ ہیں ان آموں کے لیے جو میں نے کاٹے ہوئے ہیں یہ مسالہ جات۔ چولہے پہ میں نے فرائی پین لے لیا ہے، فرائی پین میں میں سرسوں کا تیل ڈال دیا ہے۔ جب تیل گرم ہو جائے تو اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا ہے، تیز آنچ پہ نہیں پکانا۔ یہ آم ڈال دیں گے اس میں جو نمک اور ہلدی لگا کے ہم نے رکھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر ان کو چلائیں گے اور اس میں وہ مسالہ جات ڈال دیں گے جو ہم نے ابھی بنائے ہیں، پسے ہوئے اور
جو پیسے ہیں گھر میں ابھی فریش، ان تمام مصالحوں کو اس میں ڈال دیں گے۔ اس کو تب تک پکائیں گے کچے آموں کو ہلکی بتی پہ، تقریباً 10 منٹ پکائیں گے تو یہ نرم ہو جائیں گے، اور ان کا جو چھلکا ہے آم کا وہ گرین سے یلو ہو جائے گا۔ اسی وقت آپ اس کو کھا سکتے ہیں، لیکن اس وقت اس کا چھلکا بھی تھوڑا سخت ہوتا ہے، 2 دن بعد کھائیں تو وہ بالکل گل چکا ہوتا ہے۔ دھوپ میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو بنائیں ڈبے میں ڈال کے کچن میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ اچار مکمل تیل میں ڈوبا ہوا ہو، سرسوں کے تیل میں، اور اس میں استعمال کیا ہوا اچار دوبارہ نہیں ڈالنا، اور جب بھی اچار نکالنے کے لیے چمچ استعمال کریں تو وہ گیلا نہ ہو، تو یہ اچار خراب نہیں ہوگا۔ آم گرمیوں کے موسم میں آتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو اچار بنا کے 1 سال کے لیے محفوظ کر لیں۔ یہ طریقہ بہترین ہے، آپ اس کو بنائیں اور اچار بنا کے محفوظ کریں، پورا سال کھائیں، یہ آپ کو بہترین ذائقہ دے گا۔ اگر آپ کو آسان جلدی بننے والی ریسپیز پسند ہیں تو یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ آج کی یہ ریسپی کچی کیری کا انسٹنٹ اچار 10 منٹ میں تیار ہو جائے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی اور آپ آسانی سے کچی کیری کا اچار گھر پر بنا سکیں گے۔ آپ کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ شیئر کر رہی ہوں جو امام جعفر صادق اپنے والد کا امام باقر کا فرمان نقل کر رہے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کی ہے جو حج کے متعلق ہے۔ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے کے ذریعے لوگوں کو اطمینان سے چلنے کی تلقین کی۔ جب آپ پہاڑ کے قریب جاتے تو مہار کو ڈھیلا چھوڑ دیتے تاکہ اونٹنی آسانی سے اوپر چڑھ جائے۔ اس کا کچھ حصہ میں پہلی ویڈیوز میں پیش کر چکی ہوں، کچھ حصہ آپ پیش کر رہی ہوں۔ یہاں تک کہ آپ مزدلفہ تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز ایک ہی اذان اور 2 اقامتوں کے ہمراہ ادا کی۔ آپ نے ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نفل ادا نہیں کی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے یہاں تک کہ صبح صادق کا وقت ہو گیا۔ آپ نے 1 اذان اور 1 اقامت کے ہمراہ فجر کی نماز ادا کی۔ جب واضح طور پر صبح ہو چکی پھر آپ قصوہ پر سوار ہوئے اور مشعل حرام کی طرف تشریف لے آئے۔ آپ قبلہ کی طرف رخ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اس کی کبریائی کا تذکرہ کیا، اس کے معبود ہونے کا اور اس کی وحدانیت کا اعتراف کیا۔ آپ اس وقت تک وہاں ٹھہرے رہے جب تک اچھی طرح روشنی نہیں پھیل گئی۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ نے حضرت فضل بن عباس کو اپنے پیچھے بٹھا لیا یہاں تک کہ آپ بطن محشر تک پہنچ گئے۔ آپ نے اونٹنی کو ذرا تیز